السلام على الحسين. آسمان کو دیکھ کے یاد دلاتا ہے ابو سمامہ، مولا وقت نماز آ گیا، یہ نماز بھی آپ کے پیچھے پڑھنے کا دل چاہ رہا. جعلک اللہ من المصلین. یہی ہمارا مسئلہ ہے کہ ہمیں ان چیزوں کی حقیقت نہیں پتا. جب چیزوں کی حقیقت پتا ہوتی ہے تو نہ صرف یہ کہ مزہ آتا ہے بلکہ نیچر بدل جاتی، آدمی کی نیچر بدل جاتی ہے. ہر ماں اپنی اولاد کی حفاظت کی تمنا کرے گی. کربلا کی ہر ماں کو یہ فکر ہے پہلے میرا بیٹا مارا جائے. پہلے کی فکر ماں کو کب ہوتی ہے؟ جب کوئی دنیاوی ترقی اور کامیابی کی بات ہو. امتحان دیا ہے مولانا، دعا کرے ہمارے بیٹے کے نمبر سب سے اچھے آئے. جاب کے لیے اپلائی کیا مولانا، اپلائی 500 نے کیا، دعا کرے ہمارے بیٹے کی اپلیکیشن منظور ہو جائے. امیگریشن کے لیے درخواست دی ہے مولانا، خاص دعا کریں یہ ہمارے بیٹے کا کام سب سے پہلے ہو جائے. ارے 20,000 آدمی کیوں میں لگے، نہیں والا سب سے پہلے. یہ نیچر ہے ماں کا. مولانا فلاں علاقے میں وہ بیماری پھیلی ہوئی، دعا کرے اللہ ہمارے بچے کو بچا لے. تو جو مر رہے ہیں وہ بھی تو کسی کے بچے ہیں، نہیں ہمارا بچہ سلامت رہے. یہ ماں کا نیچر جو اللہ نے رکھا ہے، جس کو ممتا کہتے ہیں. اور اللہ اس جذبے کا احترام بھی کرتا ہے. لفظ میں بہت خطرناک استعمال کر گئے. اس کی تشریح کسی اور موقع پر جب میں یہ بتاؤں گا کہ حج اور عمرے میں خالی خانہ کعبہ کا طواف نہیں کروایا جاتا، جناب حاجرہ کی قبر کا بھی طواف کیا جاتا ہے. ایک ماں یہاں پہ دفن. لیکن جب حقیقت دین معلوم ہو جائے اور اللہ خوش ہو، اس کی حقیقت معلوم ہو، تو ہر ماں یہ کہے کہ مولا دعا کرے سب سے پہلا لاشا میرے بیٹے کا آ جائے. ہر ایک کو فکر ہے امتحان میں اس کا بیٹا سب سے زیادہ نمبر لے کے کامیاب. کربلا کی ماں کو یہ فکر نہیں. کربلا کی ماں کو یہ فکر کیا ایسا نہ ہو میرا بیٹا بیٹھا رہے اور بنی ہاشم کا کوئی اور شہزادہ مارا جائے. اور اس میں بھی خاص طور پہ خیال رکھیے گا، ساری زندگی آپ نے مصائب کربلا سنے. آپ کو پتا ہے نا کہ حسین کی اولاد سے زینب کتنی محبت کرتی تھی. کل ہی شہزادہ علی اکبر کا ذکر ہوگا. یعنی محاورتاً ایک بات کہہ رہا ہوں کہ شاید حسین علی اکبر سے اتنی محبت نہ کرتے ہوں جتنی محبت زینب علی اکبر سے کرتی. اور کیوں؟ میرے بھائی کا 18 سال کا جوان، مگر سوچیے کیا حسین اور زینب کی محبت جہاں جہاں ہے یک طرفہ ہے؟ خالی زینب ہی کی طرف سے محبت ہے، حسین کی طرف سے کوئی محبت نہیں. جتنا زینب حسین سے محبت کرتی ہیں اتنی ہی محبت حسین کو بھی اپنی زینب سے. اور جتنی محبت زینب کو حسین کی اولاد سے ہے اتنی ہی محبت حسین کو زینب کی اولاد سے. زینب کا اگر سب سے بڑا امتحان ہے میرے اکبر کا مقتل میں جانا، تو حسین کے لیے بھی اتنا ہی بڑا امتحان ہے میری زینب کے لال اون و محمد میدان میں جانا. چنانچہ یہ بھی ایک وجہ ہوگی. صاحبان عزا، ایک تو میرا انداز گفتگو ذرا فاسٹ ہوتا، بہت سی چیزیں جو ہیں وہ تیزی میں آپ نہیں سن پاتے تو غلط فہمیوں میں مبتلا نہ ہوں. الفاظ پہ غور کیجئے گا. یہ بھی ایک وجہ ہوگی کہ حسین اون و محمد کو اپنے ساتھ لے کے کربلا چلے ہی نہیں. جوانان بنی ہاشم میں سب جا رہے تھے، بیٹیوں میں ایک صغرا کو چھوڑ دیا تھا، لیکن شہزادے جتنے بھی تھے سب چلے. صرف اون و محمد کو لے کے نہیں گئے تھے آقا. اگرچہ ظاہری اعتبار سے آقا نے یہ جملہ کہا تھا کہ بیٹا اون، بیٹا محمد، تمہارا باپ عبداللہ ابن جعفر طیار بہت ضعیف اور بیمار، بلکہ اتنی آنکھوں کی بینائی کمزور تھی کہ جس کو آج کی انگریزی زبان میں کہا جائے گا پارشلی بلائنڈ. باپ کی خدمت کرو. یہ کہہ کہ اون و محمد کربلا کے شہداء میں واحد ہیں جن کو چھوڑا گیا.
مزہ. دین کے لیے قربانی دینے کا بھی ایک مزہ ہوتا ہے جس کی سمجھ میں آ جائے. حسین ایک بہت بڑا امتحان دیتے ہوئے مکے سے نکلے. حج جس حسین نے 25 حج تو پیدل کیے اور حج شروع ہونے والا ہے. کل 9 تاریخ کو حج شروع ہو جائے گا, بلکہ آج سے ہی حج شروع ہو جائے گا. اور 26واں حج حسین کا ہے. صرف ایک دن کیا چند گھنٹے باقی بچتے ہیں اور حسین کو اپنا حج قربان کرنا پڑ رہا. اسلام کے لیے حسین نے جو قربانیاں دی ان میں پہلی قربانی یہاں سے شروع ہوتی ہے ظاہری اعتبار سے, حج قربان کرنا. نہیں کروں گا حج, کعبے کا احترام برقرار رہے. مجھے تو مرنا ہی ہے, یہ لوگ تو مجھے شہید کریں گے, لیکن احترام ہے کعبہ. لیکن حسین کو کتنا قلق اور دکھ تھا کعبہ چھوڑنے کا. یہ روایت کا جملہ ہے کہ حسین کی سواری جب مکے سے چلی تو سواری آگے جا رہی, حسین آگے دیکھ ہی نہیں رہے. حسین گردن کو گھما کے پیچھے دیکھ رہے جب تک کعبے کی ایک جھلک بھی نظر آتی رہے. میرے مظلوم آقا نے آگے دیکھا ہی نہیں, کعبے پہ نگاہ جمی. ساری کائنات حسین کے چہرے کی زیارت کو اپنی سعادت سمجھتی اور میرا آقا آخری لمحے تک کعبے کی جھلک دیکھتا رہا. جب کعبہ نظر آنا بند ہوا اب یہ قافلہ چلا, لیکن ابھی پہلی منزل پر پہنچا تھا, بلکہ منزل بھی نہیں, ابھی مقام تنعیم پر پہنچا تھا, جہاں وہ مسجد عائشہ یا مسجد عمرہ ہے وہ جگہ. کتنی 7 کلومیٹر دور ہوگی حرم سے. 7 کلومیٹر پہ قافلے کبھی نہیں رکتے, لیکن وہاں پہ یہ قافلہ پہنچا. حسین نے آواز دی عباس. حسینی قافلے کا سارا انتظام عباس کے پاس. عباس قافلے کو روک دو, ہمیں یہاں قیام کرنا, میرا خیمہ لگا. عباس تو حسین کے اشارے پہ حرکت کرتے ہیں کہ مولا خیمہ لگ گیا, لیکن یہ بتائیے کہ ساری سواریاں بٹھائی جائیں, سیدانیوں کے بھی خیمے لگا جائے گا؟ نہیں, تھوڑی دیر کا صرف میرا قیام. اور عباس اب جاؤ باہر, میرا مہمان آ رہا ہے, اس کا استقبال کر کے لاؤ. عباس حسین کے خیمے سے باہر نکلے تو کیا دیکھا؟ مہمان کون؟ عباس کے اپنے بہنوئی زینب کبریٰ کے شوہر جعفر طیار کے بڑے بیٹے عبداللہ ابن جعفر طیار اس حالت میں آ رہے ہیں کہ اون و محمد کو اپنے ساتھ لا رہے, ان کے سہارے سواری پہ بیٹھے, سیدھے حسین کے خیمے میں آئے. عباس نے استقبال کیا, سلام کیا, بہنوئی کو لے کر. بہنوئی بھی کون بہنوئی؟ زینب کا شوہر. مولا علی نے جب زینب کی شادی کا ارادہ کیا تھا تو جس کو بطور شوہر منتخب کیا وہ کتنا افضل ہوگا. عبداللہ کو آگے لے کے آئے, حسین کے آقا کے خیمے میں لائے. عبداللہ نے حسین کو دیکھا, حسین سے عمر میں کافی بڑے. ایک مرتبہ دیکھا اور کہا کہ حسین میں رشتے میں بھی تجھ سے بڑا ہوں, میں عمر میں بھی تجھ سے بڑا ہوں. اگر میرے اختیار میں ہوتا تو تیری پیشانی کے بال پکڑ کے تجھے روک دیتا, تجھے کوفہ تو کم از کم نہ جانے دیتا. مجھے پتا ہے کوفہ کن بے وفا اور غداروں کا شہر, لیکن مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تو امام وقت و امام زمان, تو جو عمل کرتا ہے حکم خدا سے کرتا. میں صرف اس لیے آیا ہوں کہ ایک مرتبہ اپنی بیوی زینب کو خدا حافظ کہہ دوں. حسین نے کہا عبداللہ وہ آپ کی بیوی ہیں, وہ باہر ان کی محمل ہے, وہ زینب کی محمل و سواری. کہا آقا اس سے اجازت لینا تھی, اجازت لے کے وہاں چلے. وہاں جناب زینب کو یہ اطلاع مل گئی میرا شوہر آیا. ایک بار دل میں خیال پیدا ہوا کہ اگر میرا شوہر مجھے واپس لے جانے آیا اور یہ کہہ دے کہ تم میری بیوی ہو, میرے ساتھ واپس چلو, اور حکم شریعت بھی ہے کہ شوہر حکم دے دے تو بیوی گھر سے باہر نہیں جا سکتی, تو مجھے واپس نہ جانا پڑ جائے. بس دل میں یہ خیال تھا. ادھر عبداللہ نے قریب آ کے محمل پہ ہاتھ رکھا اور صرف سلام کیا, السلام علیکی یا بنت رسول اللہ, رسول کی بیٹی میرا سلام لیجئے. زینب نے سلام کا جواب تو دیا, وعلیک السلام یابن امی, اے میرے چچا کے بیٹے میرا جواب سلام لو. مگر اس سے پہلے کہ عبداللہ کچھ کہے تڑپ کے زینب نے کہا, اے میرے چچا کے بیٹے اگر مجھے واپس لے جانے آیا ہے تو شریعت کے آگے زینب کچھ نہ بولے گی, مگر زینب کو واپس نہ لے جائے گا. زینب کا لاشا ہی جائے گا, زینب کی میت ہی جائے گی. بھائی سے الگ ہو کے یہ بہن زندہ نہیں رہ سکتی. میرا دل چاہتا ہے ہاتھ جوڑ کر کہوں شہزادی, ابھی تو خالی آپ نے سوچا
کہ کہیں بھائی اور بہن میں جدائی نہ ہو جائے، تو آپ کی یہ کیفیت ہے۔ اور جب کل عصر عاشور حسین آخری رخصت کے لیے آئے گا اور کہے گا زینب اب میرا الوداعی سلام لو، آج بھائی اور بہن کا ساتھ چھوٹ رہا ہے، شہزادی اس وقت آپ پہ کیا قیامت گزرے گی؟ عبداللہ زینب کے رتبے کو جانتے ہیں، چنانچہ جیسے ہی شہزادی نے کہا حکم دے گا تو میں چلوں گی، عبداللہ تڑپ اٹھے، سر سے پیر تک سارا جسم کانپا، ہاتھ جوڑے، کہا شہزادی بھلا میری یہ جسارت کہ میں آپ کو کوئی حکم دوں؟ میں تو اس لیے آیا ہوں، ہمارے اور آپ کے جد رسول خدا نے فرمایا ہے کہ جب راستے کوئی مشکل سفر اختیار کرو تو راستے کی مشکلات کے لیے صدقے کا سامان لے کے جاؤ۔ میں تو اس سفر کے لیے سامان صدقہ لایا ہوں۔ اور ارباب عزا کیا سامان صدقہ عبداللہ پیش کر رہے؟ ارے بوڑھے باپ نے پہلے اون کو آگے بڑھایا، کہا کہ اگر میرے آقا پہ کوئی مصیبت آئے اسے میری جانب سے صدقہ کر دینا۔ پھر محمد کو آگے بڑھایا اور اسے بھی لے جائیے، جب میرے آقا پہ کوئی مصیبت آئے اپنی جانب سے محبت کو صدقہ کر دینا۔ اون و محمد کو بوڑھا باپ سامان صدقہ بنا کے لا رہا ہے، اور واقعاً ماں نے بھی ہمیشہ اون و محمد کو صدقے کا سامان ہی سمجھا۔ یہ ہے جس کو ولایت کا مزہ آ جائے، باپ کا مزاج بدل جاتا ہے، ماں کی ممتا بدل جاتی ہے۔ زینب نے بھی سارے راستے اون و محمد کو سامان صدقہ ہی سمجھا۔ دیکھیں بڑا لمبا سفر تھا، کبھی دھوپ تیز ہوتی تھی، زینب نے کبھی اون و محمد کو نہ دیکھا، گھبرا کے کہا بھیا حسین دیکھتے نہیں دھوپ کتنی تیز ہے؟ اکبر کا چہرہ اتر گیا ہے۔ جب کربلا میں پہنچ رہے ہیں، راستے کی خاک اور دھول اڑ رہی ہے، کبھی ماں نے نہ کہا بھیا دیکھ میرا اون میرا محمد کس طرح خاک میں آلودہ ہے، ہمیشہ کہا بھیا دیکھ میرے اکبر کے بالوں پہ گرد جم گئی ہے۔ ارے 7 محرم سے پانی بند ہوا، اکبر تو 18 سال کا ہے، اون و محمد تو چھوٹے ہیں۔ زینب نے کبھی نہ کہا بھیا دیکھ میرے اون میرے محمد کے ہونٹ سوکھ چکے ہیں۔ جب کہا پلٹ کے کہا بھیا ذرا دیکھ میرا اکبر پیاس کی وجہ سے ہونٹ کس طرح سوکھے۔ شب عاشور آقا حسین نے 2 امتحان لیے، شب عاشور آقا حسین نے 2 امتحان لیے، ایک اصحاب امام کا اور ایک سیدانیوں کا۔ اصحاب امام کا امتحان تو ہو گیا، اس کے بعد آدھی رات کے بعد میرا آقا ایک خیمے کا جائزہ لینے آیا کہ اب ذرا دیکھوں کربلا کی بیویوں کی کیا کیفیت ہے۔ ایک ایک خیمے کے قریب جاتے ہیں اور ہر جگہ ایک ہی منظر نظر آیا، ہر بیوی اپنی قربانی کو تیار کر رہی ہے۔ جب زینب کے خیمے کے قریب گئے تو ایک عجیب منظر دیکھا۔ کیا دیکھا؟ اپنے سامنے زینب نے اون کو بٹھایا ہے، اپنے سامنے محمد کو بٹھایا ہے، اور دونوں سے کہہ رہی ہے سنو تم جعفر طیار کے پوتے ہو، حیدر کرار کے نواسے ہو، لیکن خبردار خود سے نہ کہنا تم کون ہو، ایسا جہاد کرنا۔ یہ لشکر یزید پکار اٹھے، جعفر طیار میدان میں آ گیا، یہ لشکر آدھا پکار اٹھے، حیدر کرار میدان میں آ گیا۔ عجیب جملہ کہا۔ پھر ماں نے عجیب جملہ کہا بیٹا مجھے پتا ہے حیدر کرار کا نواسا جعفر طیار کا پوتا، کل تم فرات پہ قبضہ کر لو گے، ایک بار چلو میں پانی لو گے، لیکن خبردار پانی نہ پینا جب تک اصغر پیاسا ہے۔ بیٹا اون بیٹا محمد ماں تجھے اجازت نہیں دیتی ہے کہ پانی کو پینا۔ اور شہزادے ننھے ننھے ہاتھ جوڑ رہے، اماں کل دیکھنا تیرے یہ لال کس طرح کا جہاد کرتے ہیں۔ اگلی صبح آ گئی، جب جوانان بنی ہاشم کی باری آ رہی ہے، ایک مرتبہ زینب کبریٰ نے حسین کو بلایا اور کہا بھیا میری خواہش یہ ہے میرے لال سب سے پہلے مقتل میں جائیں۔ سب سے پہلے تو اجازت نہ ملی، وقت خاصا گزر گیا، لیکن ایک منزل وہ آئی۔ حسین نے کہا زینب میں تیری خواہش پوری کرتا ہوں، بیٹا اون بیٹا محمد مقتل میں چلنے کی تیاری کرو۔ زینب نے روک دی، زینب نے روک دیا کہ بھیا اپنے بیٹوں کو اس طرح نہ جانے دوں گی۔ یہ کہہ کے زینب نے صندوق کھولا، 2 امامے نکالے، حسین کے سامنے رکھے، کہا بھیا ان میں سے ایک امامہ ان کے دادا جعفر طیار کا ہے، ایک امامہ ان کے نانا حیدر کرار کا ہے، اپنے ہاتھوں سے انہیں امامے پہنا کر مقتل میں بھیج۔ ارے چھوٹے ہیں تو کیا ہوا، فاتح خیبر کے نواسے ہیں۔
السلام على الحسين